الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ جی، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جتنے بھی مہینے ہیں، جتنے بھی زمانے ہیں، جتنے بھی لمحات ہیں ہماری زندگی کے، وہ تمام لمحات اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، اور ہم جس وقت کے اوپر بھی ہاتھ رکھیں، جس لمحے کے اوپر بھی ہاتھ رکھیں، وہ لمحہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور انسان ہر لحظے اللہ تعالیٰ کے محضر میں ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے۔ جیسا کہ قرآن بھی اسی طریقے سے اس بات پر گواہی دیتا ہے کہ انسان کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، تو لہٰذا ہر لمحہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود ہیں۔ تو ہم کسی بھی وقت کو یہ نہیں سوچ سکتے ہیں، یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایسا وقت ہے یا فلاں مہینے میں، فلاں وقت میں، فلاں ہفتے میں، فلاں دن ہم اللہ تعالیٰ سے فرار کر سکتے ہیں۔ نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جتنی زمینیں ہیں اس کائنات کی، اس روئے زمین پر جتنے بھی علاقے ہیں، جتنے بھی ممالک ہیں، جتنی بھی زمینیں، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ لیکن کیوں اللہ تعالیٰ نے آ کر ایک زمین کو کہا ہے کہ وہ میری زمین ہے، خانہ خدا، خانہ خدا، بیت اللہ ہو گیا؟ جی، کیوں آ کر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک زمین پیغمبر کی زمین ہے؟ کیوں آ کر کہا ہے کہ ایک ولی اللہ کی زمین ہے؟ زمین تو سب اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن ایک زمین کو مخصوص کر دینے سے اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان ہو سکتا ہے کہ دوسری زمینوں میں اللہ تعالیٰ کی توجہ سے دور ہو جائے، اس کا ذہن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھٹک جائے، وہ ایک لمحے کے لیے، ایک لحظے کے لیے اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائے۔ لیکن جب وہاں پر جا رہا ہے جہاں پر بیت اللہ کا نام ہے، جب وہاں پر جا رہا ہے جہاں پر بیت النبی کا نام ہے، جب وہاں پر جا رہا ہے جہاں پر بیت الولی کا نام ہے، تو انسان وہاں پر ایک خاص اہتمام کے ساتھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سارے وقت ہیں، سارے مہینے ہیں، لیکن ایک مہینہ مخصوص کر دیا تاکہ اس وقت میں انسان ایک خاص اہتمام کی طرف توجہ کرے، ایک خاص توجہ دلائی گئی ہے، ایک خاص رغبت دلائی گئی ہے، ایک خاص شوق دلایا گیا ہے کہ نہیں دیکھو، ایسے تو ہر وقت تمہیں اللہ کے سامنے رہنا ہے، لیکن کیا کرنا ہے؟ ابھی جس جگہ کے لیے تم اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہو، اپنے آپ کو تیار کر رہے ہو، ابھی جس وقت کے لیے تم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہو، یہ وقت مخصوص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، تاکہ انسان اس وقت سے بہترین استفادہ کر سکے۔ اور اس کی بہت مثالیں ہیں، ہم لوگ عام زندگی میں دیکھیں، مثال کے طور پہ فرض کیجئے ہم ہمیشہ اپنے والدین کے سامنے رہتے ہیں، لیکن آپ فرض کر لیجئے کہ والدین میں سے کسی ایک کی برتھ ڈے ہے، جنم دن ہے، تو آپ اس دن ایک خاص خیال رکھتے ہیں کہ آج کے دن ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے ہمارے والد یا ہماری والدہ کی دل آزاری ہو جائے۔ یا ہمارے یہاں ایک بہت اچھی سنت ابھی رائج ہو رہی ہے اور اس کو ہونا چاہیے، مثلا جیسے فادرز ڈے یا مدرس ڈے، یعنی یہ دن بھی جو ہے ایک دن خاص مخصوص ہو جاتا ہے کہ اس میں وہ شخصیت بھی، مثال کے طور پہ جیسے ابھی آنے والا ہے، مثلا معاف کیجیے گا جی، مثلا 13 رجب گزرا ہے ابھی، یا اس سے پہلے 20 جمادی الثانی گزری ہے، تو مدرس ڈے ہم مناتے ہیں، تو اس میں بیوی کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے، وہ شخصیت بھی جو ہے اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اور ان کے صدقے میں تمام ماؤں کا تذکرہ ہوتا ہے، تمام ماؤں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اب یہاں پر یہی ہے کہ ہم لوگوں نے جب 13 رجب کو یہ جشن منایا اور اس دن اپنے والد کو، ایک تو ہمارے روحانی والد کہ جو اس پوری امت کے باپ ہیں، والد ہیں، یعنی نبی اکرم، یعنی امام علی علیہ السلام، ایک تو ان کی خدمت میں ہم لوگوں نے ادب پیش کیا، ان کی خدمت میں ہم لوگوں نے احترام پیش کیا، ان کے یوم ولادت کو ہم لوگوں نے جشن منایا، اور ایک طرف سے ہم نے جو ہمارے جسمانی باپ ہیں ان کی خدمت میں بھی احترام پیش کیا کہ دیکھیے آج کے دن کو ہم کیا مناتے ہیں؟ ہم فادرز ڈے مناتے ہیں، تو فادرز ڈے میں ہم ایک خاص اہتمام کریں گے، آپ کی کوئی دل آزاری نہیں کریں گے، جو آپ کہہ رہے ہیں ہم وہ کریں گے۔ تو لہٰذا کبھی کبھی ہوتا ہے ہم لوگ کچھ خاص زمانے کو، کچھ خاص وقت کو ہم لوگ مخصوص کر دیتے ہیں تاکہ ہم لوگ اس خاص وقت کے اندر ایک خاص اہتمام کر سکیں۔ اس کی ایک مثال میں دے دوں، مثلا جو بالکل جس سے ہم ہر ہفتے وہ ہوتے ہیں، مثلا یا روز جمعہ، اس کے لیے خاص طریقے سے انسان غسل کرے، بالکل، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ درود پڑھے محمد والے محمد پر، استغفار کرے، اس طرح کی چیزیں، یہ روزہ تک رکھنے کی، یہ سب اس کا استقبال ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے اسی طریقے سے کہ سال بھر میں انسان کے لیے ایک خاص اہتمام کیا ہے کہ تم ماہ رمضان کے اندر آ کے اس طریقے سے ایک خاص اہتمام کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو ہے ہر ہفتے میں، ہر مہینے میں
سال میں 2 مرتبہ اوکیجنلی آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ جو ہیں آ کر عیدوں کے اندر نماز پڑھیں، آپ سے ہر ہفتے کہا ہے کہ جمعے کی نماز پڑھیں، یا اگر روزانہ بھی دیکھیں، ایسے تو ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن دن میں 5 وقت نماز پڑھنا اس کے اندر بھی ایک خاص اہتمام ہے۔ اس کے اوپر تاکید یہ ہے کہ آپ جو ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، یعنی مسجد میں جا کے نماز پڑھیں مثال کے طور پہ۔ تو یہ سب تاکیدیں کیوں ہیں؟ تاکہ آپ کو کچھ وقتوں کے ذریعے سے، تاکہ آپ کو کچھ مقامات کے ذریعے سے ایک توجہ دلائی جائے، ایک آپ کا دل بیدار ہو جائے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ اصل مقصد ہے ماہ رمضان۔ جی قبلہ، ایک چیز آپ سے جاننا چاہیں گے، چونکہ ہم ابھی ظاہر آمد ہے ماہ مبارک رمضان کی، تو ہم کون سے اعمال انجام دیں کہ جس سے یہ کہا جائے کہ ہم استقبال کر رہے ہیں، یعنی استقبال کے لیے کون سا طریقہ ہم اختیار کریں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اہل بیت علیہ السلام سے، معصومین علیہ السلام سے بھی اس طریقے کے سوال کئی مرتبہ ہوئے ہیں، اور ان حضرات نے اتنی اچھی رہنمائی ہم لوگ کو فرمائی ہے کہ ہم لوگ اسی سے درس لے کے اپنے لیے بھی پروگرام بنا سکتے ہیں، پلان بنا سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر چیز کے لیے پلان بنائے۔ آج کی ترقی یافتہ زندگی میں آپ دیکھیے، دنیا میں کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہر چیز سے پہلے ایک پلان بنا کر اگر آپ چلیں گے تو آپ ایک مینیجر کہلائیں گے، آپ کا مینجمنٹ اچھا کہلائے گا، کم ٹائم میں زیادہ کامیابی آپ کو نصیب ہوگی۔ کم ٹائم میں، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے، اس کے اندر ہم پہلے سے پلان بنا چکے ہیں کہ ہمیں پہلے یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، تو آپ کم وقت میں پہلے سے آپ کا ایم طے ہے، آپ کا گول طے ہے، آپ کا ویژن پہلے سے پتہ ہے۔ اس کے ساتھ جب آپ جاتے ہیں تو کم وقت میں، آپ نے بہت ہی اچھی تعبیر استعمال کی کہ کم وقت میں زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کم وقت میں زیادہ ثمر بخش ہو سکتا ہے ہمارا وقت۔ تو ظاہر سی بات ہے رمضان بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ رمضان کے اندر بھی آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ ایک پلان بنا کے پہلے سے جائیں، تاکہ آپ کے پاس پلان ہو کہ ہمیں اس 30 دن میں کیا کرنا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے مختلف رہنمائی، مختلف طریقے سے ہدایت فرمائی ہے کہ آپ کس طریقے سے رمضان کے لیے پلان بنائیے، پروگرام بنائیے، اور کس طریقے سے رمضان کے استقبال میں رمضان تک کے پہنچیے۔ تو ایک تو وہ پلانز ہیں، ایک تو وہ پوری طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اعمال ہیں، وہ دعائیں، نمازیں، وہ چیزیں جو آپ خود رمضان میں انجام دینے والے ہیں، وہ ایک اپنے آپ میں چیزیں ہیں کہ جو عام طور سے لوگ جو ہیں اس کی طرف ضرور جاتے ہیں۔ جی جی بالکل۔ اور وہ پڑھتے بھی ہیں، عام طور سے جو اسلامک سینٹرز ہوتے ہیں، مساجد ہوتی ہیں، ان کے اندر بھی ان کو معلوم چل جاتی ہے۔ لیکن جو رمضان سے پہلے کا مرحلہ ہے، یعنی جب ہم لوگ ماہ رجب میں ہیں، جب ہم لوگ ماہ شعبان میں ہیں، اس سے پہلے کا جو مرحلہ ہے، یہاں سے ہمیں کیا تیاری کر کے وہاں تک یعنی کے پہنچنا ہے، رمضان میں داخل ہونے کے لائق ہم ہو جائیں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کی طرف میں کچھ پوائنٹس کی صورت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ معصومین علیہ السلام نے رمضان میں داخل ہونے کے لیے، رمضان میں انٹرنس کے لیے انہوں نے کیا ہمارے لیے ہدایات پیش کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہم دیکھ سکتے ہیں رمضان میں انٹر ہونے کے لیے، اس میں داخل ہونے کے لیے ہمیں اس کی رعایت کرنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اپنے آپ کو خالص بنا لیں، اپنے آپ کو پاک کر لیں۔ کس طریقے سے پاک کر لیں؟ کیا ہم جا کے خالی ہاتھ دھو لیں، یا ہمارے لیے پاک کرنا ہے؟ کیا انسان جا کر ایک مرتبہ غسل کر لیتا ہے، یہ انسان کے لیے پاک کرنا ہے اپنے آپ کو؟ نہیں۔ یہاں پر اس خلوص کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر اس خالص ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ جو روحانی خالص ہونا ہے۔ دل کو ہمیں خالص کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی روح اور اپنے دل کو خالص کریں۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ ہمارا دل ایک ظرف کی طرح ہے۔ ہمارا دل ایک میں اپنے جوان بھائیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے یہ مثال، بہت ہی پریکٹیکل مثال پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میرا خیال ہے اس طریقے کی تصاویر یا ویڈیوز وہ لوگ دیکھتے بھی رہتے ہوں گے۔ آپ ایک گلاس تصور کیجئے، یہ گلاس، اس کے اندر آپ ایک پانی بھر دیجئے کہ جو پوری طریقے سے پیور پانی ہے، شفاف ہے، پوری طریقے سے ٹرانسپیرنٹ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور گناہ کو آپ ایسا تصور کیجئے کہ گناہ ایک انک جیسا ہے، ایک ایسی کالک ہے کہ جو آپ پانی کے اندر ٹپکا رہے ہیں، ایک سیاہی۔ یعنی یہ ایک ایسی سیاہی ہے کہ جو آپ قطرہ قطرہ اس پانی میں ڈالتے جائیے، تو یہ پانی جتنا بھی صاف ہو، یہ پانی جتنا بھی خالص ہو، جتنا بھی پیور ہو، جتنا بھی ٹرانسپیرنٹ ہو، یہ دھیرے دھیرے اپنا رنگ بدلتا جائے گا، اور یہ ظرف کتنا بھی بڑا ہو۔ ہم جب اس دنیا میں آتے ہیں، جب ایک انسان دنیا میں متولد ہوتا ہے،
تو یہ متولد ہوا ہوا انسان ایک ایسا انسان ہے کہ جو ایک ظرف ہے جو پوری طریقے سے خالی ہے. یہ اس پانی کے گلاس کے مانند ہے کہ جو ابھی پوری طریقے سے صاف اور پاکیزہ ہے. لیکن جب ہماری زندگی میں خدا نخواستہ ہم سے کوئی خطا ہوتی ہے, ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے, تو دھیرے دھیرے یہ پانی کا رنگ تبدیل ہونے لگتا ہے. کبھی کبھی ممکن ہے انسان کے لیے ایک ایسا مرحلہ آ جائے کہ یہ پانی کا رنگ اتنا تبدیل ہو گیا ہو کہ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ کبھی یہ پانی سفید بھی ہوا کرتا تھا. یہاں پر اپنے ظرف کو واپس پلٹانے کی بات ہو رہی ہے. جی بالکل, جیسے وہ کہا بھی گیا نا, یعنی فطرت کی طرف جانے کی بات. بالکل, انسان جب آتا ہے تو فطرت سالم لے کر آتا ہے. بالکل. اور پھر جب اس کو مثلاً وہ جیسے آپ نے کہا کہ اس مرحلے پہ پہنچ جائے تو پھر ضرورت یہ ہے کہ انسان اپنی اس فطرت کی طرف پلٹے, فطرت کی طرف پلٹ کے جائے, جہاں سے جو اس کی اصل ہے اس کی طرف پلٹ کے جائے, اور انسان کوشش کرے جہاں تک کہ ہو سکتا ہے, جہاں تک کہ پاسبل ہے, ہم لوگ اس چیز کی طرف پلٹ کر جائیں جہاں سے ہماری شروعات ہوئی تھی, جہاں پر اللہ نے ہمیں لا کر اس دنیا میں پیش کیا تھا کہ جاؤ, تمہارے سامنے دو طریقے کے راستے ہیں, ایک اچھا راستہ ایک برا راستہ ہے. کبھی کبھی ہم غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں, تو لہٰذا سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم اپنی روح کو, اپنے دل کو اس طریقے سے پاک اور صاف کر لیں. ظاہر سی بات ہے, ممکن آپ یہ کہیں کہ پوری طریقے سے یہ پاک صاف نہیں ہو سکتا ہے ابھی, پھر ہم ماہ رمضان میں کیا کرنے والے ہیں؟ اصل پاک ہونے کا ذریعہ, اصل پاک ہونے کا وقت تو وہ مخصوص پایا ہے, لیکن یہاں سے ہمیں اس کی شروعات کرنی پڑے گی, یہاں سے ہمیں عادت ڈالنی پڑے گی تاکہ ہم وہاں پر جا کے بالکل خالص ہو جائیں. ورنہ پہلے سے ہم اگر تیار نہیں ہوں گے تو وہی ہوگا کہ رمضان آئے گا اور چلا جائے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا. اور رمضان میں تو ہم رہیں گے, تھوڑا سا ایک اثر رہے گا, لیکن واپس پھر ہم پلٹ آئیں گے اسی سیاہی کی طرف. بالکل. ویسے میں ایک مثال دینا چاہوں, بہت ضروری ہے کہ ہم پہلے سے دھیرے دھیرے اس کام کو شروع کریں. ہم لوگ کی تعلیمات اسلامی میں اس کی مثال بہت ملتی ہے ہم لوگ کو. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں, نماز کے لیے کہا گیا ہے کہ بچوں کو شروع سے نماز کے لیے عادت ڈلواؤ. مثال کے طور پہ روزے کے لیے کہا گیا ہے کہ بچوں کے لیے روزہ نصف ہوتا ہے, یعنی پہلے آپ 1 گھنٹے کا روزہ رکھوائیے, پھر آپ 5 گھنٹے کا رکھوائیے, پھر آدھے دن کا, اور پھر جا کر کامل. ایک مثال کے طور پہ فرض کیجیے, آپ دیکھیں بڑے بڑے اسکالرز ہوتے ہیں, بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں, آپ لوگ اگر ان کی زندگی جا کر پڑھیے تو آپ لوگ کو نظر آئے گا کہ وہ اپنی زندگی میں مثال کے طور پہ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ 6 گھنٹہ سوتے ہیں. کیا وہ پہلے دن سے ایسے ہی بن گئے؟ نہیں, وہ پہلے 10 گھنٹہ سوتے تھے, پھر انہوں نے تمرین کرنا شروع کیا, مشق کی, پریکٹس کی, کہ اب 10 سے 9 گھنٹہ کرتے ہیں تاکہ 1 گھنٹہ اور ہم مفید کام کر سکیں. پھر انہوں نے اس کو اور کم کیا, یہاں تک کہ اس مرحلے تک کے پہنچ گئے. تو لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم شعبان سے اپنے لیے عادت ڈالنا شروع کریں, ہم اپنے آپ کو دھیرے دھیرے تیار کریں تاکہ وہاں تک کے پہنچ سکیں. یہ سب سے پہلا مرحلہ. اچھا قبلہ, چونکہ آپ نے اس کی بات کی دل پاک کرنے کی, کہ ہماری روح پاک ہونی چاہیے, ہمارا دل پاک ہونا چاہیے, یہاں پہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا جو معمولاً ہمارے جوانوں کے ذہن میں بھی آتا ہے. وہ یہ کہ کچھ کہتے ہیں کہ بس دل پاک ہو. آپ نے کہا کہ دل پاک ہو, وہ کہتے ہیں کہ بس دل پاک ہو, یعنی وہ کہتے ہیں کہ بس دل پاک ہونا چاہیے, اور اس کے بعد جو اپنے لیے شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر ہم کچھ بھی کریں. تو یہ کیا مثلاً اس کو کیسے ہم اپنے جوانوں کو سمجھائیں؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے, اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اسلام نے کبھی بھی 1 ڈائمینشنل کام کرنا نہیں چاہا ہے. اسلام کی تعلیمات ہمیشہ ایسی ہوتی ہیں کہ جس چیز کے حوالے سے کوئی حکم آتا ہے, اور یہ میں نے اس لیے بھی سوال آپ کی خدمت میں پیش کیا چونکہ رمضان میں بھی دیکھنے میں آتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ دل کا ہونا چاہیے, دل کا ہونا چاہیے, اس کے بعد آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسا کہ آپ نے ایک لفظ اضافہ کیا تھا کہ بس دل کا ہونا چاہیے, میں بھی ایک لفظ اضافہ کر دیتا ہوں, دل کا بھی ہونا چاہیے. جی, دل کا بھی ہونا چاہیے. تو یہ مکمل طریقے سے شاید ہمارا پیغام پہنچ سکے. اور پیغام یہ ہے قبلہ, اگر آپ اجازت دیں, چونکہ بہت اہم پوائنٹ ہے یہ, اور ناظرین کے لیے ضروری ہے کہ اس پہ بہت توجہ دیں, تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں تاکہ وہ بھی اس کے لیے آمادہ ہو جائیں آپ کے اس میسج کو لینے کے لیے. انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے ہماری کہ ماہ مبارک رمضان میں داخل ہونے کے آداب کیا ہیں,
کس طریقے سے ہم ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو سکتے ہیں اور کس طرح ہم اس معنوی فضا سے استفادہ کر سکتے ہیں جو رمضان کی صورت میں خداوند متعال نے ہمارے لیے معین کی ہے. چونکہ اس میں ہوتا تو ہے، دیکھیے عبودیت کے اور اخلاص کے اور یعنی بندگی پروردگار کے ہر طرح کے مواقع فراہم ہوتے ہیں، لیکن ہر کوئی اس سے کسب فیض نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر وہ آمادگی نہیں ہوتی. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم آمادہ ہوں تاکہ اس سے بہترین طریقے سے کسب فیض کر سکیں. تو اس کے لیے آداب کو نظر میں رکھنا ضروری ہے. کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے مددگار ثابت ہوں گی کہ ہم اس رمضان سے باقاعدہ استفادہ کر سکیں. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر فيا ذا المن ولا يمن عليهن علي بفكاك رقبتي من النار فيمن تمن علي وأدخلني الجنة وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ناظرین محترم، وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. ہماری گفتگو چل رہی ہے استقبال ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے، اور جو آداب ہیں استقبال کے، اس میں جو سب سے پہلا ادب ہمارے مہمان نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ انسان کا دل پاک ہونا چاہیے. اور اسی کے حوالے سے گفتگو ہوگی کہ دل پاک ہو تو اس کے یعنی ابعاد کتنے ہو سکتے ہیں، اور جو ہمارے ہاں ایک غلط فکر لوگوں میں یہ قائم ہوتی جا رہی ہے. اور رمضان میں بھی بہت زیادہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بس دل کا روزہ ہونا چاہیے اور بس آنکھوں کا روزہ ہونا چاہیے، اور جو ہے مثلا ان چیزوں کا یعنی انسان جو ہے بس ان گناہوں سے بچے، اور اس کے بعد اگر وہ کھا بھی رہا ہے پی بھی رہا ہے تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اسی حوالے سے میں نے قبلہ سے سوال کیا تھا، آپ ہمارے ساتھ رہیں، مل کر اس کا جواب دیکھتے ہیں. جی قبلہ، آپ کی خدمت میں. جی بہت ہی اچھا سوال ہے کہ جس کے اندر میں نے عرض کرنا چاہا کہ دیکھیے جس ذات کے بارے میں، جس چیز کے بارے میں ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے انسان. جب اسلام کے اندر احکام آ کر کسی چیز کے لیے معین ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس چیز کے تناسب سے احکام معین ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ چیز جس کے بارے میں احکام لائے جا رہے ہیں اس کے صرف ایک ایسپیکٹ کو، کسی ایک زاویے کو دیکھ کے احکام معین کر دیے جائیں. نہیں، بہت سے ٹائم لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی فلاں کھانا کیوں نہ کھایا جائے، اس کھانے کے اندر تو ظاہری طور پہ کوئی نقصان نہیں ہے. تو ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں، اسلام نے جب ایک حکم معین کیا ہے تو اس نے صرف ظاہری زاویے کو نہیں دیکھا ہے. ممکن ہے آپ ظاہری زاویے کو صحیح کر لیں، لیکن اس کا ایک باطنی زاویہ ہے کہ جو آپ کی روح کے اوپر اثر انداز ہے، آپ نے اس کو نہیں دیکھا ہے. یہاں پر بھی جواب ہم اس طریقے سے دینا چاہیں گے کہ انسان، اس کے اندر 2 ڈائمنشنز ہیں. ایک ڈائمنشن اس کی روح ہے، ایک زاویہ اس کا جسم ہے. ہم آ کر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے احکام
صرف روح سے متعلق ہو یا صرف جسم سے متعلق ہو؟ نہیں. اگر ہم آگے یہ کہہ دیں بھئی ہمارے سارے کام دل سے اچھے ہونے چاہیے، چاہے ہم اپنے اعضاء و جوارح سے کچھ بھی کر رہے ہوں، تو یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ انسان صرف روح کا مجموعہ نہیں ہے، انسان ایک مجموعہ ہے جسم اور روح کا. تو جس طریقے سے آپ کی روح کو پاک ہونا چاہیے اسی طریقے سے آپ کے جسم کو بھی پاک ہونا چاہیے. تو لہٰذا جب کوئی عمل انجام دیا جا رہا ہے، اگر ہم یہ کہیں ہمارا دل اچھا ہے لیکن ہم ہاتھ پیروں سے نہیں دکھائیں تو اس کو کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے. آپ فرض کیجئے کہ آپ کسی سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے والدین سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم اپنے والدین کا بہت احترام کرتے ہیں. ابھی ہمارے والد صاحب جو ہیں مثال کے طور پہ بستر کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، اٹھ کے وہ پانی نہیں پی سکتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تم جو میرے لیے دعویٰ کر رہے ہو کہ تمہارے دل میں میرے لیے محبت ہے، اٹھ کے میرے لیے پانی لے کے آ جاؤ. کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم دل سے بہت محبت کرتے ہیں، پانی لے کے نہیں آئیں گے؟ لیکن اگر یہاں پر آپ پانی لے کے نہیں آئیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل سے محبت بھی نہیں کرتے. دعوے میں جھوٹے ہیں آپ. کیونکہ دل اور اعضاء و جوارح کا بالکل رابطہ ہے، بالکل سامنے کا رابطہ ہے. جب انسان کے دل میں کسی کے لیے بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، بہت زیادہ محبت ہوتی ہے تو اس کو کہنا بھی نہیں پڑتا ہے. میں بہت پریکٹیکل مثال دوں، کبھی آپ کو پتہ ہو کہ صبح صبح آپ کو مثال کے طور پہ کوئی بہت ہی ایکسائٹنگ کام کرنا ہے. مثال کے طور پہ بچوں کے لیے صبح صبح آپ کو جا کے فٹ بال کھیلنا ہے، کرکٹ کھیلنا ہے. مثال کے طور پہ جوانوں کے لیے صبح صبح آپ کا جو ہے جا کر کوئی انٹرویو ہے، آپ کو بہت اچھی جاب ملنے والی ہے. مثال کے طور پہ اور بزرگوں کے لیے صبح صبح آپ ایک بہت بڑی شخصیت سے ملنے والے ہیں. آپ یہ بتائیے صبح آپ کو اٹھانے کی ضرورت پڑے گی؟ اٹھانے کی ضرورت کیا، شاید پوری رات بھی نہ سو پائے پوری انسان. رات نہ سو پائے. اس کا مطلب دل کے اندر جب انسان کے لیے اہمیت واضح ہو جاتی ہے تو اس کے اعضاء جوارح خود بخود حرکت میں آ جاتے ہیں، بے شک. ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو لہٰذا بہت واضح طور پہ بات سمجھ میں ہم لوگ کو آ جاتی ہے یہ بات کہ اگر انسان کے دل میں کسی چیز کے لیے اہمیت ہے تو انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم دل سے ایک عمل کو انجام دے رہے ہیں بھلے ہی ہمارے ہاتھ پیر انجام نہ دیں. اگر ہم دل سے اللہ تعالیٰ کو قبول رکھتے ہیں، اگر دل میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی احترام ہے، اگر ہمارا دل اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے، ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں تو ہمارے اعضاء جوارح روزہ نہ رکھیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. بالکل. وہ ایک شعر ہے منسوب امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف. ہم فرماتے ہیں کہ لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع. مطیع، بہت اچھا شعر ہے. ہاں، اگر محبت کرتے ہو تو اطاعت ہونی چاہیے. بہت اچھا شعر ہے. بے شک. اور کئی حدیثیں اسی مضمون کی ہیں، کئی حدیثیں اسی مضمون کی ہیں. مولا علی علیہ السلام سے بھی اسی طریقے کا ایک فقرہ ہے کہ جس کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ من احبنی فقد اطاعنی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میری اطاعت بھی کرتا ہے. آپ قرآن کے اندر بھی دیکھیں سورہ آل عمران کی شروع کی آیتوں میں اس طریقے کی ایک آیت موجود ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. تو دیکھیں محبت اور اتباع بے شک ایک ساتھ رکھی گئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں دل سے ہم محبت کرتے ہیں لیکن فاتبعونی کیا ہے، ہم اس کو ہم انجام نہیں دیں گے، ایسا نہیں کہہ سکتے ہم، کیونکہ اس کے دونوں کے درمیان ارتباط ہے اور یہ ہماری روزمرہ کی زندگی بتا رہی ہے. اچھا قبلہ معاف کیجیے گا، کبھی کبھی ذہن میں جو یہ ایسی چیز آتی ہے وہ یہاں سے بھی آتی ہے کہ ہمارے یہاں جب عبادات کا فلسفہ بیان کرنا شروع کیا جاتا ہے نا، مثلا کہتے ہیں کہ صاحب روزہ کس لیے ہمیں بتایا گیا، روزے کا مقصد یہ ہے، اور اصل روزہ وہ ہے کہ انسان مثلا گناہوں سے محفوظ رہے. مثلا آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ مثلا انسان گناہ نہ کرے، اور کانوں کا یعنی گناہوں سے محفوظ رہے. تو پھر سامنے والا یہ سوچتا ہے کہ اس اصل ہی کو لے لیتے ہیں نا، اس فرع کی ضرورت کیا ہے. لیکن یہ آپ نے بہت اچھی طرح واضح کیا کہ دونوں چیزوں کو لے کے چلنا ہے ہمیں، جسم کو بھی اور روح کو بھی. انشاءاللہ اس کے اوپر مزید تفصیل سے بھی میں گفتگو کروں گا. دیکھیے کبھی کبھی ہم لوگ کا ایک مکس اپ ہو جاتا ہے ان چیزوں میں. میں خاص طور سے اپنے ناظرین سے ان کی توجہ کا طالب ہوں اس معاملے میں کہ ہم لوگ کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ جس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے کسی بھی حکم کی فلسفی کے طور پہ وہ اس کی علت ہے. تو ہم یہ سوال دلوں میں ڈال کر جواب نہیں دیں گے اس وقت، تاکہ یہ سوال دلوں میں باقی رہے، اور جواب کے لیے ہم آپ کو وعدہ دیتے ہیں تاکہ آپ کو تفصیل سے جواب دیں. دیکھیں علت ایک چیز ہوتی ہے، فلسفہ ایک چیز ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہتر ہے کہ میں فلسفے کے ساتھ ایک لفظ حکمت کو بھی شامل کر لوں. ہم لوگ کی احادیث میں
کچھ جگہ پر کچھ احکام کے لیے حکمتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ حکمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ون آف دا ریزنز، یعنی اگر ایک چیز کے قائم ہونے میں 5 علتیں ہیں، 5 علتیں مل کر، آپ فرض کیجیے آپ ایک کمپنی بنا رہے ہیں، اس کمپنی کے فاؤنڈنگ ممبرز جو ہیں وہ 5 لوگ ہیں، تو فاؤنڈنگ ممبرز جو 5 لوگ ہیں اس حکم کے، اس میں سے ایک فاؤنڈنگ ممبر وہ ہے جی کہ جو جس کی طرف آپ کو اشارہ ہو رہا ہے۔ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے مسئلہ۔ ممکن ہے 4 فاؤنڈنگ ممبرز اور بھی ہیں کہ جن کی اطلاع ہمیں نہیں ہے اس وقت، بالکل صحیح فرمایا آپ تو لہٰذا ہم لوگ اس کے اوپر تفصیل سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کہ ہم اس بات کی طرف متوجہ رہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم احادیث سے صرف ایک حکمت کو اٹھائیں اور یہ سوچیں کہ نہیں اسی وجہ سے یہ حکم ایک طریقے سے ہمارے سامنے لیجسلیٹ ہوا ہے۔ نہیں، ممکن ہے ایک حکم ہے، اس کی حکمت بیان کی گئی ہے لیکن علت اس کی کوئی اور چیز ہے۔ جی صحیح، بالکل۔ تو یہ پہلا قدم تھا کہ جو آپ کے سامنے میں نے بیان کیا، خلوص، کہ ہمیں اپنے آپ کو خالص کرنا ہے۔ خالص کرنا۔ اب صرف ایک اس کی وضاحت کے طور پہ، ریمارکس کے طور پہ، میں آخری میں 1-2 پوائنٹ اس کے حوالے سے بتاؤں کہ خلوص کے اندر کچھ چیزیں اور بھی شامل ہوتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی خالص کرے، یعنی وہ اپنی روح کو خالص کرے اور اپنے متعلقات کو بھی خالص کرے۔ یہ بہت تاکید کے ساتھ امام رضا علیہ السلام کے پاس ابا سلط آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مولا رمضان آنے والا ہے تو میں کیسے استقبال کروں، کیسے میں رمضان کی طرف جاؤں؟ ایک پوری مفصل گفتگو ہے کہ مولا پہلے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے روزہ رکھا یا نہیں رکھا، تمہیں پتہ ہے کہ اس جمعے کو کیا ہونے والا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے درمیان مولا یہ بھی اشارہ کرتے ہیں کہ تم اپنے مال کا بھی دھیان دو، کہ جو تمہارے پاس ثروت ہے، مال ہے، جو تمہارے پاس پیسے ہیں، پراپرٹی ہے، ان کو، یہ جو تمہارے متعلقات ہیں، جو آپ کی پراپرٹیز ہیں، ان کے اوپر بھی توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ ہمارے دسترخوان کے اوپر جو کھانا رکھا ہوا ہے، اللہ اکبر، یہ کیا وہی کھانا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حلال کیا ہے، یا اس کے اندر ایک حصہ ایسا بھی ہے کہ جو ہمارے لیے حلال نہیں ہے؟ یہ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے اوپر تو اتنا انویسٹمنٹ کریں، اپنی ذات پر، اپنی روح پہ ہم جا کر دعائیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم جا کر گریہ بھی کر رہے ہیں، زاری بھی کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے بخش دے، معاف کر دے، استغفار، لیکن ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہم صبح شام اس کو کھا رہے ہیں وہ ہمارے اوپر حلال نہیں۔ ہم نے ادھر جا کر نماز کے اندر استغفار کیا، اپنے سارے گناہ بخشوا دیے، ادھر ایک لقمہ گیا دوبارہ ہمارے جسم کے اندر، اور اس جسم کے ذریعے سے ہمارے روح کے اندر ایک حرام لقمہ چلا گیا۔ تو لہٰذا ہم اپنے آپ کو بھی پاکیزہ بنائیں، اپنے متعلقات کو بھی پاکیزہ اس میں بنائیں، چاہے غذا ہو، لباس ہو، مکان ہو، جتنی بھی ہم سے مربوط چیزیں، جتنی بھی چیزیں ہمارے متعلق ہیں، جتنی بھی ہماری پراپرٹیز ہیں، یا کم سے کم ہم اس وقت کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ جن کو ہمیں رمضان میں کم سے کم یوز کرنا ہے، ایٹ لیسٹ یہ ہے، یعنی ہم لوگ دا لیسٹ آف دا لیسٹ یہ ہے کہ ہم لوگ وہ چیزیں جو رمضان کے اندر استعمال کرنے والے ہیں اس کو پاک حلال بنا لیں، اس کو خالص بنا لیں۔ تو لہٰذا یہ پہلا قدم ہے۔ دوسرا قدم جو رمضان کے استقبال میں جس کی طرف ہم لوگ جا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان استغفار کرے۔ اب استغفار کا جو لفظ ہے وہ بہت ہی ایک وائڈر، ایک اس کا ایک بروڈر لیول ہے، بہت وسیع لفظ ہے۔ میں اس کو کچھ پہلوؤں میں اس کو بیان کرنا چاہوں گا۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ انسان اپنی جو اس کا کردار ہے، اس کے اعمال ہیں، اس کی بنسبت معافی مانگے۔ کس سے معافی مانگے؟ ظاہر سی بات ہے، انسان نے جو غلطی کی ہے وہ یا اللہ کی بنسبت غلطی کی ہے یا لوگوں کی بنسبت غلطی کی ہے۔ اگر اس نے اللہ کی بنسبت کوئی غلطی کی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے اور اللہ سے اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگے، اور اگر اس نے لوگوں کی بنسبت کوئی غلطی کی ہے تو وہ حتی الامکان ان کے پاس جا کر اس کے لیے معافی مانگے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو اس دنیا میں باقی نہیں ہے، اس دنیا سے جا چکا ہے، تو اس کی طرف سے جا کر صدقہ دے، اس کی طرف سے استغفار کرے اور اللہ سے طلب کرے کہ جس کا حق میں نے مثال کے طور پہ کھا لیا تھا یا مجھ سے اس کے حق میں کوئی غلطی ہو گئی تھی، میں اس کو معاف کروں۔ یا اس کے ورثاء اگر ہیں، اگر ورثاء ہیں، اس سے جا کر انسان حلالیت طلب کر سکتا ہے اور وہ حلال کر لے۔ میں یہاں پر ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ یہ میری زندگی میں کئی مرتبہ ایسے انسیڈنٹس آئے ہیں کہ جہاں پر اس بات کا تذکرہ میں نے کچھ لوگوں سے کیا ہے، میں یہاں پر بھی اپنے ناظرین سے اس بات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ
یہ تو پہلا مرحلہ ہو گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جا رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے جا رہے ہیں معافی مانگنے کے لیے. لیکن ہم آپ سے پوچھیں گے، ہم اپنے روزمرہ زندگی میں جو ہمارا برتاؤ رہتا ہے، جو ہمارا بیہیویئر رہتا ہے لوگوں کی بنسبت، ہمارا آبزرویشن یہ ہے کہ لوگ ہر کسی کے ساتھ ویسا برتاؤ کرتے ہیں جیسے وہ ان کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں. آپ فرض کیجئے ابھی ایک انسان آ رہا ہے کہ جو بہت احترام کرتا ہے، کبھی اس کی زبان سے آپ نے کوئی گالی نہیں سنی، کبھی اس کی زبان سے کوئی بے احترامی نہیں سنی، تو آپ بتائیے کیا آپ خود بخود اس کی بنسبت احترام کرنا نہیں شروع کر دیں گے؟ آپ خود بخود اس کے سامنے احترام کرنے لگیں گے. ایک عالم دین کے پاس اگر آپ گئے، ایک آیت اللہ العظمیٰ کے پاس چلے گئے، تو آپ کیسے جاتے ہیں؟ ایک دم دس ادب ہمارا سینے پہ رہتا ہے اور ہم خم ہو کے ان کے سامنے جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ کوئی بے ادبی ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کی جانب سے کوئی ابھی تک کے بے احترامی نہیں دیکھی. اسی کے مد مقابل فرض کیجئے کہ ایسا انسان ہے جس نے اپنی زندگی میں ہمیشہ آپ سے بدتمیزی سے بات کی. میں مانتا ہوں کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کے سامنے بھی جا کر احترام سے گفتگو کروں، لیکن کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو برتاؤ ہے وہ ہم تک کے بھی منتقل ہو جاتا ہے. وہی ٹٹ فور ٹیٹ والا مسئلہ ہے. بالکل، یعنی ہم چاہیں گے اگر وہ ہم سے بدتمیزی سے بات کر رہا ہے تو ہم اس سے کیوں اچھے سے بات کریں. صحیح. ہماری دنیا کا نظام یہ ہے، پورے اس جہان کا نظام یہ ہے کہ انسان جس طریقے سے خود برتاؤ کرتا ہے اس کا سامنے والا شخص بھی اس سے ویسے ہی برتاؤ کرتا ہے. بالکل. اور انسان جس طریقے سے سامنے والے کا برتاؤ دیکھ رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے ایکسپیکٹ بھی کرتا ہے. تو اب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے گئے ہیں اور ہم اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، ہم استغفار پہ استغفار کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے پاس بھی جا کر معافی مانگ رہے ہیں کہ لوگ ہماری غلطیوں کو معاف کر دیں، تو سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں کون سا کردار ادا کرنا چاہیے؟ کیا ہم نے بھی لوگوں کی غلطیوں کو معاف کیا؟ اللہ اکبر. کیا ہم نے بھی وہ کردار اور وہ برتاؤ اپنایا ہے کہ جس کی وجہ سے، جس کی بنیاد پہ ہم اللہ سے یہ کہہ سکیں کہ دیکھیے میں نے بھی تو یہ برتاؤ کیا ہے تو آپ بھی میرے ساتھ ہی برتاؤ کیجئے؟ ہم اپنی زندگی میں کہیں گے جس نے بھی میرے سامنے غلطی کی ہے اس کو نہیں بخشیں گے. ہم کسی کو نہ بخشنے کے لیے تیار ہیں، نہ ہم کسی کی غلطی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ سے یہ توقع رکھتے جائیں کہ اللہ سب غلطیوں کو معاف کرتا چلا جائے. یہ کون سا برتاؤ ہے؟ ہم اپنی عام زندگی میں بھی یہ برتاؤ نہیں کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ سے یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کرے تو بہت ضروری ہے کہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ کیا ہم دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر رہے ہیں یا معاف نہیں کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑا اور اہم پوائنٹ ہے، اہم پیغام ہے کہ ہمارے ناظرین اس چیز کو دیکھیں. پہلے اپنے اندر ہم جو ہیں وہ جذبہ پیدا کریں، پہلے ہم دوسروں کی بنسبت اس چیز کو امپلیمنٹ کر کے دکھائیں، ہم دوسروں کو بخشیں، ہم دوسروں کو معاف کر دیں، اور پھر آ کر اللہ سے کہیں گے اللہ میں نے بھی لوگوں کو بخشا ہے. تو اب ہم آپ سے یہ طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بخش دے. اور وہ کہا بھی گیا ہے نا کہ ارحم ترحم. ارحم ترحم، آپ رحم کریں گے تو آپ کے اوپر بھی رحم ہوگا. تو یہ دوسرا قدم تھا کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں استغفار کریں تاکہ شعبان کے مہینے میں استغفار کر کے ہم رمضان کے استقبال کے لیے جائیں. اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی امانت ہے اس کی ادائیگی کریں. مثال کے طور پہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی امانت ہے. کیا ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی امانت؟ مثال کے طور پہ ہمارے اوپر خمس باقی، مثال کے طور پہ ویسے تو پورا وجود اس کی امانت ہے، ویسے تو اس کا پورا وجود ہے، اسی کے سامنے ہے، اسی کے لیے ہے. لیکن اگر ہم اس کو ادا کر یعنی جو اس کے اللہ تعالیٰ کی واجب کردہ چیزیں ہیں، جو اس نے ہمارے اوپر احکام واجب کیے ہیں، اس کو ہم پورا کر سکتے ہیں تو اس کو ہم بالکل پورا کریں. اگر پچھلے رمضان سے کوئی حق اللہ کا رہ گیا ہے کہ جو ہمیں امانت کے طور پہ ادا کرنا ہے، کوئی واجب روزہ رہ گیا ہے تو اس کو ہم مکمل کریں. اور اسی طریقے سے اگلا مرحلہ، اگلا قدم جو آتا ہے رمضان کے استقبال کے لیے وہ ہے کہ شعبان کے ایام میں، شعبان کے مہینے کے ایام میں آپ روزہ رکھیں. مخصوصاً جو شعبان کے آخری کے ایام ہیں، اگر کسی نے شعبان کے آخری کے 3 ایام کو، 3 دنوں کو رمضان سے جوڑ دیا روزے سے، تو اس طریقے سے ہے کہ اس نے پورے 2 مہینہ یعنی 60 دن تک کے روزہ رکھا. اور ویسے تو یہ تو بہت آپ شارٹ میں بیان کر رہے ہیں، مختصر، اس کے اوپر تفصیل موجود، ورنہ تو رجب، شعبان، رمضان تینوں کی تاکید کی گئی ہے. تینوں کی تاکید کی گئی ہے کہ ان تینوں مہینوں میں
علی الاقل سب سے کم ترین ایٹ لیسٹ یہ کرے انسان کے 3 روزے رکھے. اگر وہ بھی نہیں رکھ سکتا ہے تو 1 روزے رکھے. تو لہٰذا یہ دوسرا پوائنٹ تھا کہ ہم شعبان میں، اس سے پہلے رجب میں اگر ابھی تک کہ نہیں رکھا ہے تو اب شعبان کے جو ایام بچے ہوئے ہیں اس کے اندر ہم ایٹ لیسٹ یہ کریں کہ آخری دن کو، یعنی کم سے کم یہ کریں کہ جو آخری دن ہے وہاں سے اپنے روزے کو رمضان کے اندر ملا دیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم کچھ ظاہری چیزوں کے اوپر بھی توجہ کریں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو ظاہری اعمال آئے ہیں، دعائیں آئی ہیں کہ جو مفصل کتابوں کے اندر، مفاتیح الجنان وغیرہ کے اندر موجود ہیں، کہ جو استقبال ماہ رمضان کے لیے موجود ہیں، ان کو ضرور پڑھیں اور ان سے استفادہ کریں. اس طریقے سے ہم کوشش یہ کریں کہ ہم اس دعوت اور اس مہمانی کی طرف جائیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنا رکھی ہے. قبلہ امام سجاد علیہ السلام کی ایک دعا ہے، وہ اگرچہ وداع رمضان کے عنوان سے ہے، جب عید آتی ہے نا اس وقت معمولاً اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، لیکن بڑا اہم ایک اشارہ امام نے فرمایا ہے. امام اس طریقے سے یعنی وداع کر رہے ہیں ماہ مبارک رمضان کو جیسے بہت ایک نزدیکی دوست ہے کہ جو جدا ہو رہا ہے. تو اس عنوان سے بھی کچھ حق بنتا ہے رمضان کا. بالکل. جب وہ آ رہا ہے، یعنی دوست اگر آتا ہے تو کس طریقے سے انسان اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے. بالکل. اس کی بھی آپ کچھ وضاحت فرمائیں. اتفاق سے اسی سے شبیہ ایک اور حدیث بھی موجود ہے کہ مولا نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے استقبال کا ایک ادب یہ ہے کہ ہم جب رمضان کی جانب جا رہے ہیں تو ہم یہ سوچ کر جائیں کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہے. اگر ہم یہ سوچ کر جا رہے ہیں اس کی طرف کہ یہ رمضان ممکن ہے ہمارا آخری رمضان ہو، اور نہ صرف رمضان کی جانب، اگر ہم اب کسی بھی دن کی بنسبت، کسی بھی مہینے کی بنسبت اس کو اپنا آخری رمضان سوچ کر جائیں تو ہم اس کے ایک لمحے سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے. قدر سمجھیں گے اس کی، ایک لمحے کو ہم اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کے اندر اپنی زندگی بسر کریں گے. تو لہٰذا ہم لوگ رمضان کو صرف اس طریقے سے نہ دیکھیں کہ یہ ایک مہینہ ہے آیا اور چلا گیا. نہیں، یہ اتنا بڑا موقع ہے. اب انشاءاللہ مزید تفصیل انشاءاللہ بیان کریں گے کہ اتنا بڑا موقع ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک دسترخوان سجایا ہے. بالکل میزبانی خداوند متعال کی ہے. اللہ آپ تعالیٰ مہمان ہیں خدا کے. آپ مہمان ہیں خدا کے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی نعمتوں کو رکھا ہے کہ جن نعمتوں کے ذریعے سے اس میزبانی کو ایک پائے تکمیل مل سکتی ہے. اگر آپ اس کے اندر خود بن جائیں، اگر آپ اس کے اندر انسان بن جائیں، اور اس سے بڑھ کر مرحلہ اگر ہم اس کے اندر عبد بن جائیں، اگر ہم اس مہینے کے اندر بندے بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، تو ہم بہترین طریقے سے اس مہینے سے استفادہ کر سکتے ہیں اور اس مہینے کے فائدے کو اپنے وجود میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، نافذ کر سکتے ہیں. تو یہ استقبال ماہ رمضان کے لیے کچھ پوائنٹس تھے. حالانکہ بہت سے دوسرے بھی نکات ہیں کہ جو احادیث کے اندر، مثال کے طور پہ وہی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے جس کی طرف اشارہ کیا کہ جو امام رضا علیہ السلام نے ابا سلط سے جس حدیث کے اندر مفصل طور پہ گفتگو کی، اس کے اندر کافی کچھ نکات موجود ہیں. لیکن بہرحال پروگرام کے وقت کو دیکھتے ہوئے اس کو خلاصے کے طور پہ میں نے کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے بیان کیے. بہت شکریہ. خداوند متعال آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جزاکم اللہ. اہم مطالب تھے اور ان ایام میں خاص طور پر آپ سے دعاؤں کی التماس ہے. جی بہت شکریہ. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ. ناظرین، بڑے اہم مطالب تھے جو ہمارے مہمان نے یہاں پر بیان فرمائے کہ ہمیں کن چیزوں کی رعایت کرنی چاہیے. دیکھیے، ایک چیز کی طرف میں بھی آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں جو ہمارے مہمان نے یہاں پر بیان فرمائی. یا آپ مطالعہ کریں گے، چونکہ ہمارے مہمان نے بیان فرمایا کہ مختصر طور پر آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا جا رہا ہے. آپ خود مطالعہ کریں. آج آپ کے پاس نیٹ موجود ہے، اس کے علاوہ کتابیں موجود ہیں جس میں تفصیلات بیان کی گئی ہیں کہ ہمیں کون کون سے اعمال انجام دینے چاہیے. لیکن ایک بہت اہم نقطہ ہے جس کو یعنی برترین عبادت کہا گیا ہے، اس کو غور و فکر کہتے ہیں، تفکر کہتے ہیں. اگر کسی بھی چیز کے بارے میں آپ غور و فکر کریں گے تو پھر آپ دیکھیں کتنے باب آپ کے لیے کھلتے ہوئے چلے جائیں گے. کسی ایک پوائنٹ کو آپ لے لیں، کسی ایک چیز کے بارے میں سوچیں کہ خداوند متعال نے یہ مقام ہمیں عطا کیا ہے. رمضان میں مثال کے طور پہ یہ جو مہمانی والا مسئلہ ہے، ہم مہمان ہیں، خداوند متعال میزبان ہیں. تو اس کے لیے پھر انسان سوچے گا کہ مجھے اس مہمانی کے لیے، اس ضیافت کے لیے، اس میزبانی کے لیے
کون کون سے چیزیں جو ہیں فراہم کرنی چاہیے اور کس طریقے سے مجھے آراستہ ہونا چاہیے، میرے اندر کون سے صفات ہونے چاہیے، میرے اخلاقیات کس طرح کے ہونے چاہیے کہ جو میں وہاں پر پہنچ سکوں اور اس کے لائق بن سکوں۔ تو ناظرین، ہمیں سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ یہ جو میزبانی ہے خداوند متعال کی، اس میں ہمیں قبول کر لیا جائے اور ہمیں اس نظر سے دیکھا جائے کہ جس نظر سے خداوند متعال اپنے مخلصین اور مقربین کو دیکھتا ہے، اس کی وہ نظر لطف ہماری طرف ہونی چاہیے، لیکن وہ اسی وقت ہوگی کہ جب ہم اس کے لیے کچھ زحمتیں برداشت کریں گے۔ فارسی کی ایک مثال ہے کہ نابرد رنج گنج میسر نمی شود، کہ جب تک انسان زحمت نہیں اٹھاتا، جب تک وہ محنت نہیں کرتا، اس وقت تک اس کو گنج اور خزانہ جو ہے وہ نصیب نہیں ہوتا۔ کسی بھی خزانے کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو زحمتیں اٹھانی پڑتی ہے۔ بہت شکر گزار ہیں آپ کے، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں رہے۔ آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔